سچا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی کتاب، اس کی تمام وعدے سب سچے ہیں اور ہم سب اس پر گواہ ہیں۔ قرآن کریم کا 26واں پارہ سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت مقدسہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن عقبہ کو بھیجا بنی مستلق کی طرف، ایک قبیلہ ہے مدینہ پاک ہے، اور انہاں کا آپس کے زمانہ جاہلیت کے اندر جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف فرما نہیں ہوئے، انہاں کا اس قبیلے کے نال چکلش دشمنی چل گئی ہوئی۔ ہن ولید بن عقبہ بھی ایمان لے چکے ہیں اور قبیلہ بنی مستلق کو بھی ایمان لے چکے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا اس قبیلے کی طرف۔ قبیلے والے کو جب یہ خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نمائندہ بن کے آ رہے ہیں، تو اس قبیلے کے لوگ انہاں کا استقبال کرنے واسطے اکٹھے ہو کے اپنے قبیلے تو باہر نکلے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شاید پرانی دشمنی جڑی ہے وہ انہوں کے اندر پیدا ہو گئی اور ان کو قتل کرنے واسطے آئے گا۔ انہوں نے دوروں جمع ہو کے واپس لوٹ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کے سارا معاجرہ پیش کر دیتا۔ سید الانبیاء رحمت للعالمین حضرت خالد بن ولید نے بھیجا کہ جو جا کے حالات کا جائزہ لے گیا۔ جب جائزہ لیتا گیا کہ وہ سارے قبیلے والے اذانوں بھی پڑھ رہے ہیں، نمازوں بھی پڑھ رہے ہیں اور صدقات و زکات دینے کے واسطے تیار ہیں۔ انہیں غلط فہمی ہوگی نا، انہوں نے اپنے اندر ہی محسوس فرمایا کہ شاید ولید بن عقبہ نے کہ میرا زمانہ جاہلیت والا جڑا انہاں دے نال عداوت چل رہی سی وہ پھر اوپر آئی گئی۔ رب کائنات اس موقع کے اوپر اس آیت مقدسہ کو نازل فرمایا اور ہونتے موجودہ وقت کے اندر اللہ کریم معاف فرمائے تنظیمہ بن دیا ہے نا، انہاں کے اندر ایک پراپیگنڈا سینٹر رکھا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے یہ بنیادی اگر ساری اس طرح دیکھو کہ بننا ہے، حالانکہ مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف پراپیگنڈا نہ کرے، ہم تو سیاست کا درجہ دے دیتا گیا نا۔ رب کائنات ارشاد فرمائے گا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو ہوشیار رہو، ان جاءکم اگر کوئی آ جائے تواڈے ول، کون آئے؟ کوئی خبر لے کے آتا ہے نا، ایک آدمی فلاں کی طرف آ رہا ہے، وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں فلاں کی طرف آ رہا ہوں، اس نے تیرے متعلق بات کہیں گی، رب کائنات پہلے نمبر کے اس کو فاسق بیان فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تو آنے کوئی خبر لے کے آ جائے نا، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اسی کو بھی بات فوراً یقین نہ کرو بلکہ کی کرو، تحقیق کرو۔
اور اللہ کے لیے معاف فرمائے گھراں دی گھر خاندان دی خاندان برباد ہوگی اس وجہ تو انہیں کہا میں فلاں دی کو سنیے فلاں بندے نے میرے آ کے تیری بات سنائی ہے کہ تو میرے متعلق یہ الفاظ کہنا ہے ایک قتل و غارت کی دروازہ کھول دیا اور کئی قتل ہو گئے دشمنی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ پوری فیملی تباہ ہو گئی اللہ کے لیے سمجھ عطا فرمائے اگر اسی اس قرآن میں جو ضابطہ حیات ہے اسی اگر ان اپنی جان پہ نافذ کر لیے نا ان سمجھ لیے اور ارادہ کر لیے پختہ کہ جو میرے کریم اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہے تو انہوں ہزار کوئی آدمی دوسرے نے خبریں سنائے اسی جب یقین نہ کرو گنو دی پہلی بات ہے کہ جب ایک آدمی کسی کوئی بھی ایسی خبر لا کے آتا ہے فساد والی اسی اس کو یہ کہہ دو کہ بھئی میاں اپنی بات کر ذاتی جو میری تیری کسی کی خبریں میں نہ سنا ایک بار منع کر دو گے تو یقیناً میں بڑے یقیناً یہ بات کہہ سکتا کہ دوبارہ اس کو جرت نہیں ہوئے گی تو جب اس کی بات اسی بڑی توجہ دینا سنا گے اور اگلی بار انہیں اور کہانی بنا کے رہنی کہ جیسا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے یقینی بات اور پھر اگر کوئی خبر پہنچے گی تو رب کائنات کی فرمائش کی تحقیق کر سنی سنائی بات یقین نہ کرو یہ نہ کرو کہ فلاں کہنا فلاں نے کیا فلاں کہنا فلاں نے کیا اور پیچھے کوئی جس کے متعلق بات منسوخ کی تھی جا رہی ہے وہ خبر بھی نہ ہو اس بات کی ادارہ اگر اسی اپنی زندگیوں کے اندر اپنی فیملیوں کے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس روش کو ختم کرنا ہوگا نہ خود اگر کسی آدمی نے کر بھی دیتی ہے نا مثال کے طور پہ میرا فرض کی بنتا ہے میرے نال کسی آدمی نے کو بات کسی تیسرے نے کی تھی پہلی بات ہے کہ من سمجھا دینا یا جب میرے متعلقہ بات ہی نہیں بات اس آدمی دی ہے تو میرے نال کیوں کروانے پیا پھر اگر وہ نہیں سمجھتا پیا تو روک دیتا رہے ایک نہ ہی چگلی ایک تو جس طرح انشاءاللہ سمجھ لگے چلنے تو اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی دو چیزاں ہیں ایک کی چگلی ایک کے الزام اور دونوں ہی کبیرہ گناہ ہیں اگر کسی بندے نے کوئی بات کی تھی ہی نہیں کوئی کم کیتا ہی نہیں ادھر متعلق منصوب کر کے اسی آگے چلانے ہیں ایک ہی الزام کیتا ہی نہیں کم انہیں بات کی تھی ہی نہیں اگر فرض کرو اس نے کی تھی کیا اللہ پاک سانو اس بات کی اجازت دیتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی مسلمان کے اندر کوئی کمی ہے کوئی خطا ہے کیڑا بندہ کہہ سکتا ہے دعوے دار کہ میں ایک کامل انسان ہوں ایک جب فرشتے ہاروت اور ماروت پہلے پارے دن سے درس سننے والے احباب کئی بار سنے الحمدللہ بعد عرض کیا رہا ہے کہ فرشتہ نے عرض کی کہ مولا انسان زمین تے دنگا تے فساد کرتا میرے رب فرمایا جو میں اونا کے نال لگایا نا توڑے نال نہیں تسی اس بات فخر نہ کرو فرشتہ عرض کی کہ مولا ساڑھے نال لگا دے اور اس مالک رب کریم نے جب دو فرشتے ہاروت اور ماروت کے نال انسانی تقاضے لگائے گا تو پھر زمین تے بھیجے گے عدل و انصاف کرنے واسطے تو پھر جو کچھ ہویا اگر بہت جاوا تو بات طویل ہو جائے گی اور موضوع تو بھی ہٹ جائے گی وہ فرشتے بھی آگے تھے رہ گئے سن کوئی انسان نے نام انسان ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل مکمل میری کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہر کسی انسان لفظ نسیان یہ نکلو بھولو ہونی لازم ہے یقینی ہے تو اگر کسی انسان کی کوئی خطا ہوگی یہ ثابت ہوگی یہ ارادہ تھا انہوں نے گناہ کر لیا تو وہ گناہ دیکھ لیا ان تینوں اس بات کی اجازت ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی میں اس گناہ کو مشتہر کرے
ہرگز نہیں. تیرا فرض کی ہے اگر تینوں اس اپنے بھائی کے نال خیر خائی میں بٹھا انہوں پیار نہ سمجھا انہوں غصے نہ سمجھا انہوں سمجھا تاکہ وہ اپنی غلطی دور کرے. یہ بھی خیر خائی یہ خیر خائی تے نہیں کہ وہ دی غلطی کو پوری دنیا کے اندر مشتہر کی جائے اور پھر یہ کہے نہیں جی میرا مقصد ضرور اصلاح ہے. اصلاح نہیں تیرا ارادہ اس عزت دا جنازہ نکالنا ہے. اگر تو دوسرے کی عزت دا محافظ نہیں بنے گا نا تو پھر تیری عزت بھی تار تار ہو جائے گی. کیوں؟ یہ روش چل نکلے گی میں فلاں بھی عزت کرنا دوسرا منو کرے. ایک سیدھی کی بات جیسا کرو گے ویسا کرو. اگر اسی خدا را ہوش نہ نہ لیے اپنے کریم اللہ کے حکم کے پابند ہو جائیے. پہلی بات کہ کسی دی اسی دوسرے کی باتیں سننی چھوڑ دی. یہ کام جڑا سب تو زیادہ مزیدار ہے اور مفت ہے. دوسرے کی بات کرنی دوسرے کی سننی کتنا مزہ آتا ہے. بندہ کہہ کے بھی اور بندہ خدا دوسرے کی سنن دی بجائے اپنے عمل کی کتاب کھول دیکھ کہ کل جڑا دن گزریا میرے کو کیڑیاں ختم ہو گئے میں کی اللہ کی نافرمانی کی ہے میں کی رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے. معاشرتی نظام کے اندر میرے کو کنا دکھ پہنچیا ہے. توبہ کر اپنی کریم اللہ کے کو معافی مانگ اور ارادہ کر اللہ آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا. دوسرے دیا سن کے دوسرے دیا بیٹھ کے تو خوشیاں منانا ہے. اپنے عمل پر بھی دیکھ کہ تیرا عمل کس طرح جا رہا ہے. خدا رب کریم اس بات کو نہ فرمایا فرمائن جاءکم فاسق بنبأ. جب تیرے کوئی فاسق پہلی بات ہے کہ جڑا ادھر دی بات ادھر پہنچانے والا ہے رب کریم ان فاسق بیان فرمائے. دوبارہ ذرا توجہ فرماؤ الفاظ تک یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم اگر کوئی آ جائے کون آئے جڑا دوسرے کی خبریں لے کے ہونے والا ہے. رب کریم کی فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ اگر کوئی فاسق تیرے وال خبر لے کے آ جائے. اپنے ایمان والے فیصلہ کرنا ہے ذرا سے کہ جب کوئی بھی مخبر ایک خبر اٹھاتا ہے دوسرے تک پہنچاتا ہے پھر تیسرے تک پہنچاتا ہے چوتھے تک پہنچاتا ہے اس کا مقصد کی ہے فطور امت کے اندر انتشار معاشرے کے اندر انتشار دو فیملیوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا کیا ایسا ہے کہ نہیں اور ایسا کرنے والا فاسق ہے. رب کریم فرمایا اگر کوئی فاسق طالب آ جائے تو تسی ان کی بات یقین نہ کرو. تسی کی کرنا ہے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ. تسی ان کی خوب تحقیق کرنی ہے. تحقیق کرن تو بعد بھی اعلیٰ ظرف کی ہے کہ دونوں معاف کر دیں. اگر واقعتاً کسی شخص نے تیرے متعلق کوئی بھی ایسی بات بے بنیاد چلائی ہے نا پھر بھی دونوں معاف کر دیں. عزت کے لئے بولے عزت اللہ کے ہاتھ ہے. اس طرح بارہ اٹھا کے دیکھ لو اور اس طرح منافقوں اٹھا کے دیکھ لو. دیگر مخابات عزت اللہ کے ہاتھ ہے. اگر عزت جان لو دوسرے کی عزت کرو اللہ تعالی عزت دے دے گا. اگر دوسرے کو ذلیل کرنے کا ارادہ ہے تو انسان خود ذلیل ہو جائے گا. یہ انسان تیرے اختیار دیتے تیرے کریم رب نے برائی تو بھی منع فرما دیتا اور اس بات تو بھی تو بچن کا حکم دے دیتا کہ سنی سنائی بات یقین نہیں کرنا قطعاً یقین نہیں کرنا. تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ رکھ. تیرا رب تیرا ہم یونس ہے. کیا کریم اللہ کمزور ہے؟ اور یار اگر کوئی مشکل وقت آئے اسی زور والے کا سہارا لینے ہیں کہ نہیں. اور یار سارے نالو زور والا دل لائی سارے نالو طاقت والا دل لائی. تو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر. تیرا کریم رب تیری حفاظت بھی فرما لے گا
اور تیری عزت بھی بچا لے گا، بشرطے کہ تو کسی کو دکھ نہ دے، تو کسی کی عزت خراب نہ کر، تو اس بات کا پابند رہ کہ میرے کریم رب نے مینوں یہ حکم کیتا ہے، میں اپنے رب کے حکم کے اوپر پابند ہو جاؤں۔ بس رب کریم نے فرمایا ایسا نہ ہوئے کہ تو سنی سنائی بات پہ یقین کر لے اور یقین کر کے تو اودے نال لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دے، لڑن تو بعد جنگ و جدل تو بعد تینوں پتہ چل دے یار اس بندے نے تے مینوں گمراہ کیتا سی، انہیں تے جھوٹی بات بنا کے مینوں اے نال لڑا دیتا ہے۔ اور یار لڑن تو بعد جو سوچنا ہے جیسا کہ رب کائنات فرمایا ایسا نہ ہوئے کہ پھر تسی فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تسی اپنے کیتے ہوئے دے اوپر پچھتاوا نہ ہوئے، ندامت ہوئے یار میرے کو غلط ہو گیا۔ جب ہو گیا تو دا سوچنے کا فائدہ کی، پہلے سوچ۔ رب کریم فرمایا تو ایسا سنی سنائی بات تے عمل کر کے یقین کر کے تو اگلے وصیت نہ پہنچا دیں کہ جب تحقیق ہو جائے بات سامنے آ جائے تو پھر تم اپنے فعل پر ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ لہذا ضرورت اس بات دی ہے، پہلی بات کہ کسی بھی بات سننی بند کر، بڑی دیر کی بات ہے۔ میں رویہ کے اندر میرا ابتدا سی اور نارملی میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم سے، اس کا نام بھی انوار الحق سے، وہ ساری عمر باہر اس گزاری ہے۔ مجھے شفقت سی کہ میرے کو آ کے بیٹھتے سن، مینوں فرمان لگے، بزرگ سن، میں کافی عمر زیادہ ہوں، مینوں فرمان لگے اگر زندگی سکون چاہنا ہے، اگر اس مسجد کے اندر تو عزت لانا اپنا وقت گزار بچانا ہے تو میرے بات توجہ فرمانی ہے۔ اس بندے نے زبان تو کچھ نہیں کیا، صرف اشارہ کی، اشارہ کی کیتا ہے تیری نا لیکن تیری جگہ بات کر ویخ کے بھی سمجھ گیا میں ویکھے نہیں بولنا تے حضور کا فرمان ہے کم بولنا افیت، چپ رحم کے اندر کیے افیت، کم بولو، بولنے تو پہلے تحقیق کرو کہ میں جو بولے لگا درست بولے لگا، میرا معاملہ سنن کا ایک کام میں بھی بندے کو فسا شک دینا، وہی چیز رب کریم اس مقام نے بیان فرمائی ہے، یہ تو پتہ جو ہے کہ فلاں بندہ یہ طبیعت کے اندر یہ چیز ہے کہ ادھر چکی جو ادھر جوڑی ادھر چکی تے اگے جوڑی، وہ بندہ تہاڈا بھی خیر خواہ نہیں، سمجھ آ گئی؟ مت خیال کرے کوئی بھی کہ بلا فلاں آدمی جڑا ہے دوسرے دی باتاں کٹھیاں کر کے مینوں سناتا ہے، وہ تینوں دوسرے دی سناتا ہے، تیریاں دوسرے نوں جا سنائے گا، اور تے یقین نہ کر، یقین دے لائق نہیں۔ رب تیری میں فاسق بیان فرمائے کہ تو رب نال زیادہ علم رکھنے والا، لہذا ایسے بندے کو بچنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔